السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ الحمدللہ آج بتاریخ 11 محرم الحرام مطابق 7 جولائی بروز پیر بوقت 10 بجے صبح بضمن حضرت تاج المشائخ شیخ شاہ محمد تاج الدین جنیدی رحمۃ اللہ علیہ کے تیسرے سالانہ عرس شریف کے موقع پر آج صبح 10 بجے سے سما خانہ بارگاہ حضرت شیخ دکن رحمۃ اللہ علیہ میں تقدس مآب صوفی باصفا فخر گلبرگہ شیخ کبیر حضرت الحاج شیخ شاہ محمد افضل الدین جنیدی معروف بسراج بابا صاحب قبلہ سجادہ نشین بارگاہ حضرت شیخ دکن رحمۃ اللہ علیہ کی نگرانی میں آثار شریف کی زیارت کا اہتمام کیا گیا ہے۔ یہ آثار شریف جناب مختار صاحب نقشبندی یہاں لائے ہیں۔ ان کے پاس تقریباً 300 کے قریب آثار شریف ہیں۔ آج ان آثار شریف کی زیارت یہاں کروائی جا رہی ہے۔ ان 300 آثار شریف جو یہاں موجود ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار شریف، اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ مجمعین کے آثار شریف، امہات المومنین رضی اللہ عنہن کے آثار شریف، خلفاء راشدین کے آثار شریف اور بزرگان دین کے بھی، خصوصاً پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ، ابو القاسم خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت نوح علیہ السلام سے منسوب آثار شریف اور دیگر اولیاء کرام میں حضرت سلطان ہند عطائے رسول خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے آثار شریف اور دیگر اولیاء کرام کے آثار مبارک الحمدللہ یہاں موجود ہیں، اور خانہ کعبہ کے بھی آثار شریف غلاف کا حصہ ہے۔ مدینہ منورہ کے آثار شریف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جالی مبارک پر جو غلاف پیش کی جاتی ہے، اس کے آثار شریف بھی یہاں موجود ہیں۔ الحمدللہ جتنے آثار یہاں موجود ہیں، جناب مختار صاحب نقشبندی کے پاس ان تمام آثار کے اسناد موجود ہیں۔ سارے آثار اسناد کے ساتھ وہ یہاں لائے ہیں اور پورے آثار اسناد کے ساتھ یہاں پیش کر رہے ہیں، اور زائرین آثار شریف کی ایک بہت بڑی تعداد آج یہاں موجود ہے، جو دور دراز علاقوں سے سفر کر کے حضرت تاج المشائخ قطبۃ السالکین زبدۃ العارفین عمدۃ الواصلین عارف باللہ حضرت شیخ شاہ محمد تاج الدین جنیدی رحمۃ اللہ علیہ پیش رو سجادہ نشین بارگاہ شیخ دکن رحمۃ اللہ علیہ کے تیسرے سالانہ عرس بابرکت کے ضمن میں یہاں زائرین مختلف ریاستوں سے، کرناٹکا، آندھرا، تلنگانہ، مہاراشٹرا، یو پی، بہار، ان ریاستوں سے یہاں زائرین کی بڑی تعداد موجود ہے۔ عرس حضرت تاج المشائخ جو تیسرا عرس بابرکت ہے، حضرت تاج المشائخ شیخ شاہ محمد تاج الدین جنیدی رحمۃ اللہ علیہ کا، پہلے عرس سے ہی الحمدللہ یہ اہتمام ہوا ہے کہ عرس کا آغاز آثار شریف کی زیارت سے کیا گیا، اور دوسرا سال بھی اسی طرح ہوا۔ یہ تیسرا سالانہ عرس شریف ہے۔ الحمدللہ گزشتہ اور پیوستہ سال سے زیادہ آثار یہاں ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ گزشتہ 2 سالوں سے زیادہ تعداد میں یہاں آثار مبارک جناب مختار صاحب نقشبندی لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور یہاں پر جتنے بھی زائرین ہیں، مریدین ہیں، عقیدت مندان اولیاء ہیں، محبان اہل بیت ہیں، شاخان رسول کریم ہیں، وہ زیارت سے مشرف ہو رہے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ آج کے اس آثار شریف کی عظیم الشان مقدس متبرک مجلس کی برکت سے اللہ تعالیٰ سب کے جائز مقاصد و مرادوں کو پورا فرمائے، اور یہاں جو آثار شریف موجود ہیں، ان کی موجودگی کی برکت سے اللہ تعالیٰ سال بھر ہمارے اس شہر اس علاقے کو آفات ارضی و سماوی سے محفوظ فرمائے اور امن و امان کو قائم فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اب آپ کے سامنے جناب مختار صاحب نقشبندی آثار شریف کی تفصیل اختصاراً بیان فرمائیں گے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلوا عليه. صلاة وسلام عليك يا رسول الله، صلاة وسلام عليك يا حبيب الله، صلاة وسلام عليك يا خير خلق الله، صلاة وسلام عليك يا رحمة العالمين. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. حضرت خدا نے پوری تفصیل بیان فرما دی. حضرت خدا نے ساری تفصیل آپ نے بیان فرما دی. سورہ برکت کے نیچے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. الحمدللہ میں بڑا ہی شکرگزار ہوں صاحب اللہ نے جو ہے اس کا موقع دیا کہ اللہ کر یہاں پر اس کو پیش کر سکیں زیارت کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور اللہ سے فیض حاصل کریں، برکت حاصل کریں. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ یہ تبرکات جو ہیں سرکار دو وسلم کے منہ مبارک ہیں، زلف مبارک ہیں اور دیگر تبرکات ہیں. خلفائے راشدین، حسنین کریمین رضوان اللہ تعالیٰ، سرکار بڑے پیر غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر بزرگوں کے جو تبرکات ہیں الحمدللہ یہاں پر لائے. کافی بڑی تعداد میں لوگ اس کی زیارت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو برکت دے، ہم اس کی عطا فرمائے، سے فیض حاصل کرنے والا بنائے. اور اسی طرح بزرگوں نے دین سے محبت کرنا کہ آثار مبارک سے محبت کرنا، اللہ تعالیٰ اس طریقے کو قائم و دائم رکھے. ایک بار اور پھر میں صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہاں آنے کا ایک موقع عطا فرمایا. تو بات کے وسیلے سے ہم آئے بارگاہ میں. اللہ تعالیٰ ہماری حاضر کو قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ یہ بڑی مسرت کے ساتھ میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کر رہا ہوں. تقدس مآب حضرت شیخ شاہ سراج الدین جنیدی بابا قدس اللہ العالی نے شہر گلبرگہ میں شیخ سکن کی بارگاہ میں ان تبرکات کی زیارت کا آپ نے بڑے ہی پیارے انداز کے ساتھ اہتمام کیا ہے. ماشاءاللہ بہت سارے لوگ یہاں پر زیارت کر رہے ہیں. جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہمارے ذمہ دار الحاج مختار احمد نقشبندی صاحب بڑی محنتوں سے، بڑی کاوشوں سے آپ نے ایک ایک تبرک کو جمع فرمایا ہے. اور میں بہت ہی آپ کے قریب رہتا ہوں. بہت سارے تبرکات کے سلسلے میں آپ کی کاوشوں کو دیکھتا ہوں کہ کافی محنتوں کے ساتھ، کافی جد و جہد کے ساتھ آپ نے جو ہے یہ تبرکات جمع کیے ہیں. اور بالخصوص ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ لاک ڈاؤن کے موقع پر آپ نے جو ہے نعرہ پاک کو حاصل کرنے کی مکمل کوشش کی اور آپ نے حاصل کیا. تو بڑی کافی محنت رہی اس کے اندر اور بہت سارے لوگ سرکار کے نعرہ پاک سے جو ہے بہت فیض حاصل کیے اور بے شمار تبرکات آپ کے پاس موجود ہیں. میں اللہ تعالیٰ یہ بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ الحاج مختار احمد نقشبندی صاحب کی عمر میں اللہ برکت عطا فرمائے اور آپ کی اس کوشش کو اللہ قبول فرمائے. اور بالخصوص حضرت سراج بابا صاحب مدظ اللہ العالی کا جو ہے میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے جو ہے بڑا اہتمام کیا. اللہ تعالیٰ جو ہے اس اہتمام قبول فرمائے. السلام علیکم. انڈیا میں کچھ ساتھی پیس تھے سر. انڈیا میں کچھ ساتھی پیس تھے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج یہاں بارگاہ حضرت شیخ دکن رحمۃ اللہ علیہ میں حضرت تاج المشائخ قدوۃ السالکین زبدۃ العارفین عارف باللہ حضرت شیخ شاہ محمد تاج الدین جنیدی رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ تیسرے سالانہ عرص بابرکت کے موقع پر عظیم الشان پیمانے پر آثار شریف کی زیارت کا اہتمام کیا گیا ہے۔ عرص شریف کا آغاز آثار شریف کی زیارت سے الحمدللہ ہو رہا ہے۔ آج 10 بجے سے اس کی تیاری ہو چکی ہے۔ زائرین کی بہت بڑی تعداد کرناٹکا، آندھرا، مہاراشٹرا، تلنگانہ، یو پی، بہار کے علاوہ دیگر ریاستوں سے یہاں موجود ہے اور 10:30 بجے سے آغاز ہو چکا ہے۔ آئیے میں آپ کو آثار شریف میں یہاں کیا کیا آثار مبارک موجود ہیں اختصار سے آپ کو میں اس کی تفصیلات پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے یہاں پر قرآن مجید موجود ہے۔ یہ قرآن شریف کی خصوصیت، اس کی کتابت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے کا ہر صفحہ الف سے شروع ہوتا ہے۔ الفی قرآن مجید ہے یہ، اور اس میں ترجمہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اور تفسیر نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ یہاں پر غلاف کعبہ کا ایک حصہ ہمارے یہاں موجود ہے آثار شریف میں، آپ اس کی بھی زیارت فرمائیں۔ کعبہ شریف کے اندرونی حصے میں بھی غلاف رہتا ہے۔ اندرونی غلاف کعبہ کا مبارک حصہ یہاں پر آپ اس کو مشاہدہ فرمائیں۔ آگے بڑھو، آپ لوگ جلدی جلدی آگے بڑھیے۔ آپ کو تفصیلات بتا رہے بنائیے، یہاں پر ایک کنکر موجود ہے جس پر قدرتی طور پر اللہ جل شانہ اور ہمارے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک موجود ہے۔ کعبۃ اللہ شریف سے منسوب پتھر مبارک یہاں موجود ہے۔ کعبہ شریف کی تعمیر میں جو پتھر استعمال ہوئے تھے اس کا ایک حصہ الحمدللہ یہاں پر ہے، آپ اس کی بھی زیارت فرمائیں۔ کعبۃ اللہ شریف سے منسوب تبرک ہے، یہاں پر آپ اس کی بھی زیارت فرمائیں۔ خانہ کعبہ کی جاروب کی کاڑیاں جو صفائی وہاں ہوتی ہے، خانہ کعبہ اس صفائی کے وقت میں جو جاروب استعمال کیا جاتا ہے اس کی مقدس کاڑیاں یہاں پر موجود ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک الحمدللہ یہاں پر موجود ہیں۔ اس کی زیارت سے لوگ بڑی تعداد میں الحمدللہ مشرف ہو رہے ہیں، آپ بھی اس کی زیارت فرمائیں۔ حضور اکرم سرور کائنات فخر موجودات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس زلف مبارک، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس زلف مبارک الحمدللہ اس کا حصہ یہاں پر موجود ہے، آپ اس کی بھی زیارت سے مشرف ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات لعاب دہن مبارک، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن مبارک میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی تھی، شفا ہی شفا تھی، اور اس کی بے پناہ فیوز و برکات احادیث مبارکہ میں بیان ہوئے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دہن مبارک
اور وضو کا پانی اور پسینہ مبارک وہ اور حضرت نوح سے منسوب آثار یہاں پر موجود ہیں. آپ زیارت سے مشرف ہیں. ایک خاص اور تبرک یہاں پر آثار شریف میں سے موجود ہے، وہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک. آپ جو جبہ مبارک زیب تن فرماتے تھے اس کا حصہ یہاں پر موجود ہے. جبہ مبارک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کی زیارت سے مشرف ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں سرکار دو عالم کے روضہ پر انوار پر غلاف مبارک ہمیشہ چڑھی رہتی ہے. اندرونی حصے میں بھی غلاف مبارک پیش کیا جاتا ہے. اندرونی حصے میں جو غلاف مبارک پیش کیا جاتا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، وہ غلاف مبارک کا حصہ یہاں موجود ہے، اس کی بھی آپ زیارت کریں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک پر اندرونی حصے پر جو غلاف مبارک پیش کی جاتی ہے اس کا بھی حصہ یہاں پر الحمدللہ موجود ہے، آثار شریف میں شامل ہے. زیارت کریں. یہاں پر آقا کریم علیہ التحیۃ والتسلیم کے آثار شریف میں موئے مبارک، زلف مبارک، سرکار دو عالم کے زلف مبارک بھی ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک جو ریش مبارک ہیں وہ یہاں پر شامل ہیں. تبرکات میں، آثار میں آپ ان کی زیارت کریں. آگے بڑھتے جائیے، آگے بڑھتے جائیے. اس کے بعد آگے بڑھنے حضور اکرم رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی غلاف مبارک اور آقا کریم علیہ التحیۃ والتسلیم بوقت تناول طعام، کھانا کھاتے وقت آپ جو دستر استعمال فرماتے تھے اس کے کچھ ریشے، کچھ حصہ یہاں الحمدللہ آثار شریف میں شامل ہیں. آپ اس کی بھی زیارت سے مشرف ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پر انوار بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹی شریف جو تعمیر کے وقت میں جو استعمال ہوئی الحمدللہ اس تبرک کا حصہ بھی ان آثار میں موجود ہے، اس کی بھی آپ زیارت سے مشرف. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ایک چادر استعمال فرماتے تھے. سرکار دو عالم کے پاس جیسا امامہ مبارک سر پر سجا ہوا رکھتا تھا، اسی طرح ہمارے اور آپ کے پیارے آقا چادر مبارک بھی استعمال فرماتے تھے. الحمدللہ اس چادر مبارک کا حصہ ان آثار شریف میں یہاں موجود ہے. زیارت فرمائیں. گنبد خضرا
جب بارش برستی ہے، باران رحمت کا نزول ہوتا ہے، یوں تو اللہ کی رحمتیں ہر گھڑی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روز انوار پر چھما چھم برس رہی ہیں۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جہاں اللہ کی رحمتیں آقا کریم علیہ السلام پر ان رحمتوں کا نزول نہ ہوتا ہو۔ ہر گھڑی سرکار پر اللہ کی رحمتوں کا خصوصی نزول ہوتا ہے، اور باران رحمت جب بارش برستی ہے تو وہاں پر پانی جو ہے اس کو محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ اسی بارش کے پانی میں سے، ان قطرات میں سے چند قطرے یہاں پر موجود ہیں، آپ اس کو دیکھیں۔ یہ واقعہ مشہور و معروف ہے کہ آقا کریم علیہ السلام بڑی نرم گدی پر یا کسی نرم لحاف میں آپ آرام نہیں فرماتے، استراحت نہیں فرماتے تھے، بلکہ کھجوروں کی ٹہنیوں سے بنی ہوئی چٹائی پر ساری کائنات کے آقا و مولا استراحت فرماتے تھے، تشریف رکھتے تھے۔ وہ چٹائی بالکل کھردری ہوتی تھی، بعض وقت سرکار کے جسم اطہر پر اس کے نشانات بھی پڑ جاتے تھے۔ ساری کائنات جن کے قدموں میں ہے، ان کی سادگی کا یہ عالم ہے کہ ایک معمولی سی چٹائی پر وہ تشریف رکھتے تھے۔ سرکار جو چٹائی استعمال فرماتے تھے اس کا حصہ بھی الحمدللہ ان آثار مبارک میں شامل ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسجد نبوی کے اطراف میں حجرات بنائے گئے تھے امہات المومنین کے لیے۔ سرکار ان حجرات میں تشریف فرما ہوتے تھے۔ ان حجرات میں سے ایک حجرے کی یہاں پر لکڑی کا ایک حصہ، مبارک حصہ یہاں موجود ہے، آپ اس کی بھی زیارت کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر انور پر ہمیشہ امامہ سجائے رکھتے تھے، اور یہ سرکار کی مبارک سنت ہے امامہ سر پر سجانا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امامہ اپنی حیات مبارکہ میں استعمال فرمایا، سرکار کے سر انور پر جو امامہ سجا، اس امامے سے ایک تبرک یہاں شامل ہے، اس کا حصہ موجود ہے، آپ اس کی زیارت کریں۔ آقا کریم علیہ السلام حج کے موقع پر آپ نے جو احرام استعمال فرمائی، احرام کے کپڑے کا اس احرام مبارک کا حصہ یہاں موجود ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کی جھالر شریف، جالی مبارک پر جو جھالر لگی ہوتی ہے، اس کا حصہ موجود ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک کا حصہ یہاں موجود ہے، آپ ان سب کی بھی زیارت کریں۔ آقا کریم علیہ السلام جب قدم رکھتے پتھروں پر تو پتھر پتھر نہیں رہتا بلکہ موم بن جاتا، اور سرکار کے قدموں کے مبارک نشان کو اپنے سینے میں پیوست کر لیتا۔ ایسے کئی پتھر ہیں جن پر آقا کریم علیہ السلام کے قدم مبارک کے نقش موجود ہیں۔ الحمدللہ آج کے اس مجلس میں آثار شریف میں وہ نقش قدم مبارک بھی موجود ہے جو سرکار کے قدموں کو جس پتھر نے اپنے سینے میں جذب کر لیا، پیوست کر لیا، اس کو بھی ہم یہاں زیارت کروا رہے ہیں، اس کی زیارت سے مشرف۔ آئیے اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین شریف کی زیارت کرائی جا رہی ہے۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کی برکتیں کیا بیان ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام جب عرش پر پہنچے تو سرکار کے لیے حکم ہوا کہ آپ نالین کے ساتھ تشریف لائیں۔ حضرت موسیٰ کوہ طور پر پہنچے تو کہا کہ فخلعنا علیک انک بالوادی المقدس طویٰ، یہ وادی مقدس طور ہے، اس پر آپ اپنے نالین نیچے اتار کر آئیے۔ لیکن آقا کریم علیہ السلام جب تشریف لے گئے تو سرکار سے علم ہوا کہ آپ نالین کے ساتھ تشریف لائیں۔ نالین شریف سرکار کی یہاں موجود گنبد خضرا پر جو رنگ لگایا جاتا ہے، آراستہ کیا جاتا ہے، اس میں سے یہاں تبرک موجود ہے، اس کی بھی زیارت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا احرام مبارک کا مقدس حصہ آج کے آثار میں شامل ہے، آپ زیارت کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن مبارک، سرکار کے جتنے بھی آثار ہیں اس میں برکتی ہی برکتیں، رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ سرکار کا پسینہ ہو مبارک ہو، سرکار کا لعاب مبارک ہو، سرکار کے ناخن مبارک ہوں، سارے برکتوں اور رحمتوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے پاس آج آثار شریف کی جو مجلس سجی ہے اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن مبارک بھی شامل ہیں، ان کی آپ زیارت فرمائیں۔ انگلی کا اشارہ ہی نہیں کرنا، پہلے ایسا ہی بولنا۔ آقا کریم علیہ السلام کی سنتوں میں سے ایک سنت کھجور تناول فرمانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شوق سے کھجور تناول فرماتے تھے، تو سرکار جو تناول فرمائے ہیں کھجور، ان کھجور کی گٹھلیوں کو بھی محفوظ کیا گیا، تاریخ میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ آج کی اس مجلس آثار شریف میں ان کھجور کی گٹھلیوں کو بھی شامل کیا گیا ہے، الحمدللہ اس کی بھی آپ زیارت سے مشرف ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت مبارکہ کی برکتوں سے شہر مدینہ، پورا شہر مدینہ برکتوں، رحمتوں اور شفا کا مرکز بنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ تیرے خلیل ابراہیم نے مکہ مکرمہ کو حرم بنایا اور مکہ مکرمہ کے لیے انہوں نے دعا فرمائی برکتوں کی، میں تیرا حبیب ہوں، میں مدینہ کو حرم قرار دیتا ہوں اور اس کے لیے اس میں برکتوں کی دعا کرتا ہوں، شفا کی دعا کرتا ہوں۔ تو وہاں پر ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے، خطبہ حدیث میں یہ موجود ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کے زمانے میں جب بخار آتا یا امراض جسمانی میں لوگ مبتلا ہو جاتے تو سرکار ان کو مٹی عنایت فرماتے اور اس کو گول کر جب صحابہ دیگر لوگ پیتے تو ان کو شفا حاصل ہو جاتا۔ وہ آثار اس مٹی میں سے خاک شفا ہمارے پاس موجود ہے، آج کے آثار میں خاک شفا کی زیارت فرمائیں۔ ایسا جو میرے بالوں سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو قالین استعمال ہوئی ہے، آج بھی قالین وہاں موجود ہے۔ قالین کا ایک حصہ آج کے آثار میں بھی شامل کیا گیا ہے، آپ اس قالین کی زیارت کریں۔ دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں
مسجد کو روشن کرنے کے لیے چراغوں کا استعمال ہوتا تھا۔ قندیلیں بہت کم ملتی تھیں، بہت دور دراز علاقوں سے قندیل کو لانا پڑتا تھا، اس لیے وہاں پر بعض وقت کھجور کی شاخ کو روشن کر کے مسجد میں روشنی کا اہتمام ہوتا تھا، کبھی چراغ روشن کیا جاتا۔ ایک صحابی رسول شام سے یا کسی علاقے سے ایک چراغ قندیل لے کر آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کو روشن دیکھ کر ان کے لیے خوب دعائیں فرمائی اور یہ فرمایا کہ اس مسجد کو کس نے روشن کیا ہے، اگر میری بیٹی ہوتی تو میں بیٹی کو اس کے نکاح میں دیتا تھا۔ تو یہ دور رسالت میں روشنی کا اہتمام ہوتا تھا قندیلوں کے ذریعے سے، اور کھجور کے ٹہنیوں کو روشن کر کے روشنی بکھیری جاتی تھی اور چراغ بھی روشن کیے جاتے تھے۔ تو ان چراغوں میں سے ایک چراغ یہاں موجود ہے، اس کی زیارت کریں۔ خلفائے راشدین، امیر المومنین امام المتقین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین امام المتقین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین امام المتقین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین امام المتقین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم، یہ خلفائے راشدین کے گوئی مبارک بھی ہیں، آپ کی داڑھی کے ریش مبارک اور آپ کی زلفیں خلفائے راشدین کے الحمدللہ پورے سند کے ساتھ یہ سارے آثار موجود ہیں، پورے سند کے ساتھ موجود ہیں۔ یہاں جو آج شامل کیے گئے آثار شریف زیارت کے لیے، ان میں آپ خلفائے راشدین کے موئی مبارک زلف مبارک کی زیارت کریں۔ آگے بڑھتے جائیے آہستہ آہستہ آہستہ۔ دوسرا ہے خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے وضو کے پانی کو محفوظ کر لیا گیا ہے۔ اس خلفائے راشدین کے وضو کے پانی کو جو محفوظ کر لیا گیا، آج کی اس مجلس میں الحمدللہ وہ اس کی بھی ہم زیارت کروا رہے ہیں۔ آپ اس کی زیارت سے خلفائے راشدین بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سنت میں چادروں کا وہ بھی استعمال فرماتے تھے۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، ان کی چادر مبارک جو انہوں نے استعمال فرمائی، اس کا بھی حصہ الحمدللہ آج کے آثار میں موجود ہے۔ آپ ان کی زیارت سے بھی مشرف ہیں۔
اتباع سنت میں خلفائے راشدین حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضوان اللہ علیہ اجمعین بھی اپنے سروں پر امامہ سجاتے تھے، ہمیشہ امامہ سجاتے تھے۔ ان کے امامہ مبارک کا حصہ بھی الحمدللہ آثار میں شامل ہے۔ آج کی اس مجلس آثار شریف میں اس کی بھی آپ کو ہم زیارت کروا رہے ہیں۔ آثار شریف میں وہ زیارت شامل ہے، خلفائے راشدین کے امام مبارک کے حصے کی زیارت کریں آپ۔ شریف مزار رسول عثمانی تھوڑا آگے بڑھتے جائیے، یہ ویڈیو گرافی ہو رہی ہے ٹی وی کے لیے، آگے بڑھتے جائیے۔ مؤذن رسول، عاشق رسول حضور سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الحمدللہ یہاں آثار موجود ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے عاشق جو حبش سے تشریف لائے تھے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے چادر مبارک اور منہ مبارک الحمدللہ یہاں پر موجود ہے، اس کی زیارت فرمائیں۔ آگے بڑھو تھا میں آگے بڑھیے، آگے آگے چلو بچوں، آگے چلو۔ ایک بہت بڑے عاشق رسول جن کی آقا کریم علیہ السلام نے عظمت کو بیان فرمایا کہ قرن میں میرا ایک عاشق اویس ہوگا، اور حضرت علی اور حضرت عمر کو ان کے پاس بھیجا امت محمدی کے بخشش کے دعا کروانے کے لیے، وہ ہیں حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ الحمدللہ آج کے ان مبارک آثار شریف میں حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امام مبارک بھی موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابی رسول گزرے ہیں جنہوں نے اپنی پوری حیات کو سرکار کے ارشادات کو سننے اور امت محمدیہ تک منتقل کرنے کی بہت بڑی ذمہ داری انہوں نے انجام دی ہے۔ احادیث مبارکہ کی ایک بڑی تعداد ان سے مروی ہے۔ جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جو بھی پہلے سنتے تھے بھول جاتے تھے، سرکار سے عرض کیا یا رسول اللہ میں جو بھی سنتا ہوں آپ سے ارشاد مبارک بھول جاتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا کہ ابو ہریرہ تم اپنی چادر آگے کرو۔ جب انہوں نے چادر آگے کی تو سرکار نے اپنے دست مبارک سے کچھ اس چادر میں ڈالا اور اس کو سینے سے لگانے کے لیے فرمایا۔ جب چادر انہوں نے سینے سے لگا لی تو اس وقت سے کوئی بات ان کے ذہن سے جو ہے نا غائب نہیں ہوتی تھی، ہمیشہ ذہن میں محفوظ رہتی تھی۔ ویسے حضرت ابو ہریرہ بہت بڑے جو ہے نا صحابی رسول ہیں، اصحاب صفہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ 24 گھنٹے درباری رسالت میں وہ موجود رہتے تھے اور سرکار کے ارشادات کو یاد کرتے اور لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ ان کے آثار بھی یہاں موجود ہیں۔ وہی مبارک ہیں حضرت ابو ہریرہ کے، حضرت سلمان فارسی کے، حضرت علی کے چادر مبارک ہے، تسبیح مبارک کے دانے ہیں، اس کی بھی زیارت فرما۔ خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہ اجمعین، حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، ان خلفائے
खुलफाए राशिदीन के मोए मुबारक अल्हम्दुलिल्लाह आज की इस मजलिस आसार में है, आप उनकी ज़ियारत फरमाएं। चार आइम्मा इकराम हक़ पर हैं, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़ई, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम मालिक और इनके पैरोकार, इनके मुत्तबईन पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। इमामुल मुहद्दिसीन इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह से तीनों बात के आइम्मा उनके शागिर्द हैं या उनके शागिर्दों के शागिर्द हैं। फ़िक़्ह हनफ़ी सबसे अव्वलीन इसको मुरतब किया गया, तदवीन की गई। उसके बाद इमाम शाफ़ई ने फ़िक़्ह शाफ़ी की तदवीन फरमाई, इमाम मालिक ने मालिकी फ़िक़्ह की तदवीन फरमाई, इमाम अहमद बिन हम्बल ने हम्बली फ़िक़्ह की तदवीन फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह ये चारों इमाम अख़बर हैं और चारों अहले सुन्नत व जमात से हैं। शाफ़ई भी सुन्नी है, मालिकी भी सुन्नी है, हम्बली भी सुन्नी है, हनफ़ी भी सुन्नी है। तो ये चार आइम्मा इकराम के आसार भी आज की इस मजलिस में मौजूद हैं। आइए आप उनकी ज़ियारत कीजिए। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़ई, इमाम अहमद बिन हम्बल और इमाम मालिक, इनके ज़ुल्फ़े मुबारक यहाँ हैं, मौजूद हैं, आप उनकी ज़ियारत। सारी कायनात में नवासे रसूल, जिगर गोशाए अली व बतूल, हुज़ूर सैयदना इमाम अली मुक़ाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत को उलमा इकराम, सूफिया इज़ाम और सारे अकाबिरीन इस्लाम ने शहादत उज़्मा करार दी। आपकी जो शहादत है, ऐसी शहादत रोए ज़मीन पर न आपसे पहले न आपके बाद क़यामत की सुबह तक ऐसी शहादत उज़्मा जो है कभी रूनुमा नहीं होगी। इमाम हुसैन ने अपनी जान को, अपने जवान बेटे अली अकबर को, नन्हे शेरखार अली असगर को, भाई के फर्जंदान इमाम हसन के फर्जंदान को और अपने सौतेले भाइयों को इस वाक़ये करबला की सरज़मीन पर सिर्फ शरीयत इस्लामी की हिफाजत की खातिर सब कुछ उन्होंने कुर्बान किया। 14 सदियों से आपका फैज़ पूरे आलम इस्लाम में मौजूद है और क़यामत की सुबह तक आपकी जो शहादत है वो उम्मत मुस्लिमा के लिए उसमें बहुत सारे सबक मौजूद हैं। आज की इस मजलिस बाबरकत में जो आसार शरीफ की है, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के आसार मुबारक भी हैं, आपके मुँह मुबारक हैं, आपके जुल्फ़े मुबारक हैं, उसकी ज़ियारत से आप मुशर्रफ। इमाम अली मुक़ाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़ात बाबरकत इंतहाई अज़मतों वाली है, रफ़ातों वाली है। आपसे मंसूब सारे तबरुकात भी अज़मतों वाले हैं, रफ़ातों वाले हैं। इमाम हुसैन का जुब्बा मुबारक जो आपने इस्तेमाल फरमाया वो आज की इस मजलिस बाबरकत में शामिल किया गया है, आप उसकी भी ज़ियारत फरमाएं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु असा इस्तेमाल फरमाते थे सरकार दो आलम के सुन्नत मुबारक की पैरवी में। वो असा मुबारक भी यहाँ मौजूद है। आप असा मुबारक भी और अमामा शरीफ आप हमेशा सर पर सजाते थे। इमाम हुसैन के सर पर अपने नाना जान मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरह अमामा सजा हुआ होता था। आज के मजलिस आसार में आपका असा मुबारक का हिस्सा भी है, अमामा मुबारक का भी हिस्सा है। आज मुहर्रमुल हराम की 11 तारीख़ है। आप
اس نسبت سے حضرت امام حسین کے آثار شریف کی زیارت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، یہ ہم سب کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ آپ اس کی زیارت سے مشرف ہیں۔ ایران میں ہے، ہندوستان میں تو ہے 3 سال۔ انڈیا کے لیے اہل بیت جو 12 امام جن کو کہا جاتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام حسن عسکری رضی اللہ عنہ تک جو ائمہ اعظام کا جو سلسلہ ہے، یہ سارے ائمہ اعظام اپنے وقت کے غوثیت کبریٰ کے منصب پر فائز تھے، اپنے وقت کے غوثیت کبریٰ کے منصب پر فائز تھے۔ ان ائمہ اعظام میں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے لے کر حضرت امام حسن عسکری تک تمام کے یہاں پر بوئے مبارک ہیں۔ آپ سعادت و مسرت کے ساتھ ان ائمہ اعظام کے موئے مبارک کی زیارت فرمائیں۔ پہلا وہ بات حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت امام باقر رضی اللہ عنہ کے فرزند، امام زین العابدین کے پوترے اور حضرت امام حسین کے پڑپوتے ہوتے ہیں، ان سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فیض حاصل کیا، اور اس وقت کے اکابرین اسلام نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیض حاصل کیا۔ ان کا فیضان کرم پوری دنیا پر چھایا ہوا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیض و برکات سے پورا عالم اسلام مالا مال ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید سیف الدین جیلانی اور حضرت سعد بن ابی وقاص صحابی رسول، حضرت جابر، حضرت طلحہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت امیر حمزہ، حضرت امام زین العابدین، حضرت امام باقر، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت علی، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت غوث العظم دستگیر رضی اللہ عنہم، ان سب کے آثار شریف میں موئے مبارک ہیں، آپ ان کی زیارت فرمائیں۔ آگے بڑھتے جائیے، آگے بڑھتے جائیے۔ ایسا نہیں ادھر نہیں، ایسے ابھی اس کے بارے میں نہیں بولنا۔
چلیے بھیا چلتے رہیے آگے بڑھتے رہیے. امام موسیٰ کاظم، حضرت امام موسیٰ کاظم، حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ائمہ اہل بیت میں بڑی ہستی ہیں، ان سے بہت سارے سلسلے جو تصوف اور طریقت کے ہیں آپ کی ذات سے فیض یاب ہوئے. چشتی خانوادہ ہو، چشتی سلسلہ ہو، قادری سلسلہ ہو، نقشبندی سلسلہ ہو، سہروردی سلسلہ ہو، 4 پیر 14 خانوادے جتنے بھی سلسلے ہیں وہ سب حضرت امام موسیٰ کاظم سے ہو کر ہی حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تک پہنچتے ہیں. الحمدللہ ایسی عظیم المرتبہ شخصیت جن سے عالم اسلام فیضیاب ہوا، سلاسل طریقت کی جو مرکزی شخصیت ہے حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے آثار شریف یہاں موجود ہیں. آپ کے بارگاہ اقدس کے تبرکات ہیں، اس کی آپ زیارت کریں. اور اس کے بعد حضرت علی رضا، حضرت علی رضا، حضرت امام نقی، حضرت امام تقی، حضرت امام عسکری، حضرت امام موسیٰ کاظم ایرانی، حضرت عباس، حضرت امام ذی العابدین، حضرت امام جعفر صادق، ان مقدس ہستیوں کے روضہ شریف اور مزار مبارک کی مٹی خاک مبارک یہاں پر ہے، آپ ان کی زیارت فرمائیں. ایسا لینے کا بولے حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چشتی سلسلے کے شیخ اعظم ہیں، مشائخ اعظم ہیں، حضرت حسن بصری، ان کو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے خلافت حاصل ہے. بہت بڑی ہستی طریقت کی موجود ہے. ان کے آثار شریف بھی یہاں آج شامل ہیں، آپ کی چادر مبارک کا حصہ. اور سید الطائفہ رئیس الخام القاسم خواجہ جنید بغدادی جو سلاسل تصوف و طریقت میں ایک مرکزی حیثیت رکھتے ہیں، سلاسل اربعہ قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ کے علاوہ اور جتنے بھی سلاسل ہیں سب حضرت جنید بغدادی سے فیضیاب ہیں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے موئی مبارک بھی ہیں، اور آپ کے جو تسبیح ہمیشہ جو ورد کرتے تھے، آپ کے دست مبارک میں تسبیح ہوا کرتی تھی، ہمیشہ آپ کبھی بھی ذکر اللہ سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہوئے. بوقت نزا بھی آپ کی زبان پر ذکر الہی جاری تھا. آپ نے جو تسبیح استعمال فرمائی اس کے دانے یہاں موجود ہیں، اور آپ کے موئی مبارک موجود ہیں. حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ کے چادر مبارک کا حصہ ہے، اور حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے زلف مبارک ہے. ان سب کی آپ زیارت فرمائیں. چلتے رہیے. حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی اور شیخ اعظم محبوب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ جب کچھ تحریر فرماتے تو اس پر مہر ثبت فرماتے تھے. اس مہر کا حصہ بھی یہاں پر، اس مہر کی نقل یہاں پر الحمدللہ موجود ہے. اسی طرح آپ کے ناخنی مبارک ہیں، آپ کی صدری شریف ہے، آپ کے تسبیح کے دانے ہیں، آپ کی مصباح شریف کے ریشے ہیں، آپ کی چادر مبارک کے ریشے ہیں، اور شفا مبارک کا حصہ ہے، اور گنبد مبارک کا پتھر ہے، امامہ شریف کا حصہ ہے. ان سب کی بھی آپ الحمدللہ زیارت فرمائیں. یہاں سے لے کے
सैयदना पीरान पीर गौस आज़म दस्तगीर हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी गौस आज़म महबूब सुब्हानी रहमतुल्लाह अलैह के दस्तरखान शरीफ का हिस्सा, तोहफ़ा मुबारक का हिस्सा, जाली मुबारक के अंदर आपके जाली मुबारक आपके मज़ार अनवार पर जो जाली लगी हुई है उसके अंदर की जो क़ालीन है आज भी वहाँ बिछी हुई है, उस क़ालीन का हिस्सा और दीगर तबरुकात जो हज़रत पीरान पीर से मंसूब हैं आप उनकी ज़ियारत फरमाएँ। हुज़ूर सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अमामा शरीफ, आपके हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के मिसबाक शरीफ का रेशा, पीरान पीर गौस आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह अन्हु के मज़ार मुबारक की मिट्टी शरीफ और हज़रत शेख शहाबुद्दीन सहरवर्दी के तबरुकात और हज़रत पीरान पीर के गुंबद मुबारक के तबरुकात और हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला जो बड़े सहाबी रसूल हैं उनके आसार भी यहाँ मौजूद हैं। इसी तरह हज़रत मुबारक जो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला चादर मुबारक हज़रत पीरान पीर और वही मुबारक हज़रत सैयद शाह अब्दुल अज़ीज़ अल-जीलानी और हज़रत मुबारक हज़रत कासिम बिन हसन मुबारक हज़रत सैयद अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त पीरान पीर के वालिद गिरामी और मुबारक हज़रत सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ अल-जीलानी हज़रत पीरान पीर के साहिबजादे और चादर मुबारक हज़रत गौस आज़म दस्तगीर और मुबारक सैयद अहमद कबीर रिफाई सिलसिले के पेशवा बानी फाउंडर उनके जुब्बा मुबारक यहाँ पर मौजूद है। उसी तरह हज़रत दो सालों से भी इजाफा है, इसलिए मैं मीडिया पे बोला। गौस आज़म पीरान पीर गौस आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुबारक की चादर यहाँ पर है, आप ज़ियारत फरमाएँ। इसी तरह जुब्बा मुबारक सैयद अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह अलैह इसकी ज़ियारत फरमाएँ। जुल्फ़ मुबारक हुज़ूर सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज़ सुल्तान हिंद अताए रसूल ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की जुल्फ़ मुबारक अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मौजूद है, ज़ियारत फरमाएँ। सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सेमनानी रहमतुल्लाह अलैह और सैयद वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह इनके मज़ारात मुबारका के जो तबरुकात हैं वहाँ पर जो टाइल्स इस्तेमाल हुए हैं और मज़ार शरीफ हज़रत वारिस अली शाह पर जो ग़िलाफ़ इस्तेमाल हुई है उसके यहाँ पर उसका हिस्सा मौजूद है, उसकी ज़ियारत। इसी तरह हज़रत सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज़ सुल्तान हिंद गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह का अमामा शरीफ और आपकी जुल्फ़ मुबारक मौजूद है, उसकी ज़ियारत करें। इसी तरह तबरुक ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह अमामा शरीफ ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह यहाँ मौजूद है, उनकी ज़ियारत से मुशर्रफ है। पहली जो चादर इस्तेमाल हुई थी ख्वाजा गरीब नवाज़ के मज़ार अनवार पर, उसका हिस्सा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मौजूद है, पहली चादर मुबारक। और
حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ جو مجدد الفسانی سے جن کو عالم اسلام جانتا ہے، ان کے بھی تبرکات، ان کے مزار پرانوار کی چادر شریف یہاں موجود ہے، آپ ان کی زیارت فرمائیں۔ اسی طرح چادر مبارک سید مخدوم اشرف جہانگیر سیمنانی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہاں موجود ہے، آپ ان کی زیارت سے مشرف ہو جائیں۔ شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے دین الہی کے ایجاد پر آپ نے مجددانہ کردار ادا فرمایا اور پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو گمراہی سے آپ نے بچایا۔ حضرت شیخ احمد سرہندی حضرت عمر فاروق کے اولادوں میں سے بہت بڑی خدمت آپ نے اپنے عہد میں کی ہے، ان کا فیض آج پورے ہندوستان ہی نہیں پورے عالم اسلام میں پھیلا ہوا ہے۔ آپ جو عصا استعمال فرماتے تھے اپنی زندگی میں، اس عصے کا ایک تبرک یہاں آج شامل ہے، اس کی زیارت فرمائیں۔ الحمدللہ آج یہاں پر اتنی ساری زیارتیں عظیم الشان پیمانے پر پورے عقیدت، احترام، ادب کے ساتھ، والہانہ عشق اور محبت کے ساتھ سینکڑوں کی تعداد میں زائرین بارگاہ شیخ دکن، زائرین عرس حضرت تاج المشائخ نے زیارت کی سعادت حاصل کی ہے۔ آج ان آثار شریف کی زیارت کے ساتھ اس تیسرے سالانہ عرس مبارک حضرت تاج المشائخ شیخ شاہ محمد تاج الدین جنیدی رحمۃ اللہ علیہ کا آغاز ہو چکا ہے۔ آج ہی یعنی 11 محرم الحرام 7 جولائی بروز پیر بعد نماز عصر جلوس صندل مبارک حضرت تاج المشائخ کی روانگی دیوڑی سجادہ نشین روضہ شیخ سے برآمد ہو کر شیخ روزے کے اہم راستوں سے ہو کر بارگاہ جلوس صندل مبارک پہنچے گا، اور نماز مغرب کے فوراً بعد عظیم الشان پیمانے پر جلسہ عظمت اہل بیت کرام و شہدائے کربلا منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس کی سرپرستی حضرت شیخ شاہ محمد افضل الدین جنیدی سراج بابا صاحب قبلہ فرمائیں گے، اور بحیثیت مہمان خطیب حضرت علامہ مولانا حافظ سید شاہ کلیم اللہ محمد الحسینی صاحب قبلہ معروف با کاشف پاشا سجادہ نشین آستانہ عالیہ بیچرانی شریف کے علاوہ مولانا سید حسینی پیرا صاحب کا بھی اس میں خصوصی خطاب ہوگا، اور عشاء کے بعد بڑے پیمانے پر لنگر جنیدیہ کا اہتمام کیا جائے گا۔ اس کے بعد کل یعنی 8 جولائی 12 محرم الحرام بروز منگل 7:30 بجے صبح حضرت سراج بابا صاحب اللہ اپنے دست مبارک سے مراسم سندل مانی انجام دیں گے، اور پھر بعد ظہر کے مجلس قصیدہ گردہ مجلس ذکر الہی منعقد ہوگی، اور بعد نماز عشاء عظیم الشان پیمانے پر یہی سما خانے میں محفل سما کا منعقد عمل میں لایا جائے گا، اور عصر کے بعد فاتحہ زیارت، ختم القرآن، دعائے امن و سلامتی، تقسیم تبرکات اور پیشکشی چادر گل کا اہتمام ہوگا۔ تمام حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنے متعلقین کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ، برادران اسلام کے ساتھ اور عقیدت مندان اولیاء کے ساتھ آپ اسے تاج المشائخ میں شرکت فرمائیں اور فیض و برکات سے مستفید ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔